اوکے. دوسرا باب ہے ایک منٹ. دوسرا باب ہے باب من رفع صوتہ. باب اس کے بارے میں جو رفع بلند کرے صوتہ اپنی آواز بالعلم. علم یعنی کہ جو انسان علم سکھا رہا ہو یا خطبہ دے رہا ہو یا نصیحتیں فرما رہا ہو تو وہ کیا زور سے بہت زور سے آواز سے بات کر سکتا ہے یا اس کو درمیانہ روی سے کام لینا چاہیے. تو یہ بھی ایک طرح سے یہ جو ہے وہ یہ بھی ادب سے تعلق ہے کہ استاد جو ہے وہ کس ٹون میں بات کرے اپنے شاگردوں سے. دیکھیں اسلام میں بہت چیخ چلا کے بات کرنے والے کو پسند نہیں کیا گیا ہے. گفتگو کا جو اچھی گفتگو کے لیے جو ہے وہ اچھی سافٹ آواز میں بات کرنا پسند کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ اپنی آواز کو دھیمی رکھو کیونکہ جو سب سے بری آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے. یعنی کہ انسان گدھا جب آپ کو پتہ ہے جب وہ چلانے لگتا ہے تو بہت کانوں کو بری لگتی ہے اس کی آواز. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں یہ نصیحت ہمارے لیے ڈالی ہے کہ انسان کو سافٹ آواز میں بات کرنی چاہیے. چیخ چلا کر بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ بازاروں میں شور اور غل کرنے والے انسان نہیں تھے, آپ بہت سافٹ اسپوکن تھے, بہت اچھے ادب سے بات کرنے والے تھے. تو اب انسان چلا کے اگر کوئی بات کرتا ہے, کوئی ٹیچر یا کوئی بہت لاؤڈ آواز میں بات کرتا ہے تو کیا یہ تعلیم کے ادب کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو یہ باب کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب حدثنا بیان کیا ہم کو ابو نعمان نے ہمیں بیان کیا, قال کہا, حدثنا ہم کو بیان کیا, ابو عوانتا ہم کو ابو عوانہ نے بیان کیا, ان ابی بشرین ہمیں ان کو ابی بشرین نے بیان کیا, ان یوسف سے, ان بن یوسف بن حامک سے, ان عبداللہ بن عمر نے سے ان کو عبداللہ بن عمر نے بیان کیا. سوری ایک بات بھول گئی پچھلی حدیث میں. دیکھیں عام گفتگو جو مسلمان کے لیے جو گفتگو کے آداب سکھائیں گے اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو بیچ میں سے نہ کاٹو. ٹھیک ہے. تم جیسے چار لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں, اب ایک آدمی کوئی بات کرنا شروع کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس کی بات کو اچک لیتا ہے, اپنی بات بیچ میں بول دیتا ہے, اور خاص طور سے ذرا زور سے بول کر تاکہ لوگوں کی توجہ پھر اس کی طرف ہو جاتی ہے. یہ جو ہے بہت ہی ادب کے خلاف ہے اور یہ بہت عام ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی محفلوں میں جو کچھ لوگ سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں وہ پھر خاموش ہی بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بات شروع کروں گی یا کروں گا تو کوئی نہ کوئی لاؤڈ ماؤتھ جو ہے وہ اس کی بات کو اچک لے گا اور پھر وہ اپنی بات شروع کر دے گا. اور یہ جو ہے بہت بری بات ہے. ہر انسان کی بات کو سنا جائے اور اس کی بات ختم ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ اپنی بات کرے. یہ صحیح ادب ہے بات کرنے کا. تو انشاءاللہ یہ پچھلی اس میں تھا, میرے ذہن سے نکل گئی بات, اس لیے میں نے جو ہے وہ اس میں ذکر کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے اور اس اعرابی نے بیچ میں سے بات کو ٹوکا تھا. تو عام بات میں بھی یہ تو واعظ و نصیحت کی بات تھی, لیکن عام بات میں بھی انسان کو جو ہے وہ کسی کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے. پھر اوکے, تو اب اس حدیث پر چلتے ہیں دوبارہ. حضرت ابن عمر, عبداللہ بن عمر, ٹھیک ہے, عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کی حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر راوی ہیں اس کے, انہوں نے کہا تخلف عنا نبیہ, ہم سے خلفہ ہوتا ہے پیچھے رہنا. ٹھیک ہے,
پیچھے رہ گئے ہم سے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی فی سفرین، ہمارے ایک سفر میں، سافرناہا، جو ہم نے سفر کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک سفر کیا، تو اس سفر میں ہم لوگ آگے بڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے. یہ سفر جو تھا وہ مکہ سے مدینہ کا سفر تھا، اور بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں سے کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے. فادرکنا، تو پا لیا ہم کو، وقد، اور تحقیق، ارحقتنا الصلاۃ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مل گئے، مگر اس وقت وقد، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ارحقتنا صلاۃ، نماز جو تھا، نماز کا وقت جو ہے وہ آ گیا تھا، یعنی کہ آ گیا سے مطلب یہ کہ آ چکا تھا. وَنَحْنُ نَتَوَدَّن، اور ہم جو تھے وہ ہم وضو کر رہے تھے. یہ عصر کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عصر اول وقت میں پڑھاتے تھے، یعنی فرسٹ شیڈو پر، ٹھیک ہے، اکثر. اب کبھی کبھار دیر ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا پسند کرتے تھے، ایکسپٹ عشاء کو. عشاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لیٹ کر کے پڑھتے تھے. تو اب آج کل ہمارے ہاں یہ فرسٹ شیڈو اور سیکنڈ شیڈو کا فرق ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگ مت سمجھتے کہ ہم کو سیکنڈ شیڈو پر ہی پڑھنا ہے، لیکن نماز کا وقت جو عصر کا شروع ہو جاتا ہے فرسٹ شیڈو پر، وہی اس کا اول وقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت پر نمازوں کو پڑھنے کو افضل کہا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم سنت کو صحیح طریقے سے فالو کریں تو پھر ہم اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور جو سیکنڈ شیڈو پر ہی پڑھنا پسند کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ فرسٹ اول وقت میں نماز پڑھا کرو. تو اب ہوا یوں کہ عصر کا وقت آ چکا تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ہمیشہ ارلی پڑھانے کی، تو صحابہ کرام تھوڑے گھبراہٹ میں تھے کہ اب وقت جو ہے عصر کا دیر ہو رہی ہے. تو یہ لوگ وضو کر رہے تھے نماز کے لیے. پہلے انتظار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، پھر انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. فجعلنا، تو ہم نے شروع کر دیا، نمسحو علی ارجلنا، تو ہم بہت جلدی جیسے وضو کرنے لگے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نے پاؤں کو پوری طرح دھویا نہیں ہے. یہاں پر یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم پاؤں کو دھونے کے بجائے اس پر مسح کر رہے تھے. پاؤں کو صحابہ کرام دھو رہے تھے، مگر وہ ایسے جلدی میں دھو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ صرف مسح کر رہے ہیں. فنادا، تو پکارا، بِأَعْلَى صَوْتِهِ، بہت بلند آواز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پکارا ان کو. ویلن، ہلاکت ہے، للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے، من النار، آگ کی، جو ایڑیاں خشک رہ جائیں گی، جس کو تم پوری طرح سے وضو میں نہیں دھو گے، تو ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. اب دیکھیں، ہم ایک دوسری جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ آگ میں نہیں جلیں گے. مسلمان کچھ جہنم میں بھی جائیں گے، اللہ ہمیں بچائے اس سے، لیکن وضو کے اعضاء جو ہوں گے وہ جو ہے وہ سلامت رہیں گے. تو اب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے سمجھانے کا انداز ہے کہ تم وضو کو پورا کرو، صحیح کرو، کیونکہ اگر تم وضو کو صحیح نہیں کرو گے تو پھر یہ آگ کی سمجھ لو کہ یہ ایک طرح سے آگ کی وعید ہے. مرتین، آپ نے 2 بار یہ بات کہی، او ثلاثن، یا 3 بار آپ نے دہرائی اس بات کو. ویل للعقاب من النار، آپ نے زور سے آواز لگا کے. اب زور سے آواز کیوں لگائی آپ نے؟ کیونکہ ظاہر بہت سے لوگ تھے،
اور پھیلے ہوئے تھے. کوئی مجلس میں جب بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ سکون سے خاموشی سے ہوتے ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ وضو کرنے میں مصروف تھے. ظاہر آوازیں ہوں گی, شور شرابہ بھی ہوگا تھوڑا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگا کے ان کو اس چیز کی وعید دی کہ تم اچھی طرح سے وضو کرو, اپنی ایڑیوں کو خشک مت رکھ دو جلدی جلدی میں. اب یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ہمیں یہاں پر امام بخاری تو اس لیے یہاں پر لائے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آواز بلند کر کے بات کہی ہے, تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک امیر ہے, ایک معلم ہے, کیا اپنے لوگوں کو, اپنے طالب علموں کو یا اپنے گروپ کے لوگوں کو چلا کے بات کر سکتا ہے؟ تو کیونکہ ادب تو یہ ہے کہ اسلام میں ادب یہ ہے کہ انسان نرمی سے بات کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی عام طور پر یہی ہوتا تھا. مگر ایسی احادیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ اپنے خطبے میں قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی اور ایک ڈرانے والے انداز میں آپ بات کرتے تھے, کیونکہ قیامت کی ہولناکی کو بتانا اور لوگوں کو اس سے ڈرانا, تو آپ ذرا جوش سے بات کرتے تھے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ بعض اوقات خطبے میں اگر کوئی ایسی بات آ جاتی جس کو بہت جیسے لوگوں کے لیے بہت سمجھانے والی باتیں, ڈرانے والی باتیں, تو آپ بھی آواز بلند کر کے بات کرتے تھے. اور اسی طرح یہاں پر چونکہ بہت سے لوگ تھے تو سب کو سنانے کے لیے فوری طور پر آپ نے زور سے آواز سے بات کی. تو چونکہ امام بخاری نے ہمیں اب ادب بتا رہے ہیں کہ بات کو پسند, جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی سورہ لقمان میں کہا گیا کہ نرمی سے بات کیا کرو, زور سے چلا کے بات کرنا یہ گدھے کی طرح ہے. یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی گئی کہ شور و غل کرنے والے نہیں تھے آپ, لیکن جہاں معلم کو یا حاکم کو یا کسی بڑے کو زور سے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سب لوگ سن لیں اچھی طرح سے, یا پھر کوئی اہم بات ہے جس کو ذرا زیادہ اسٹریس کرنا ہے, تو یہ ان کے ادب کے خلاف نہیں ہے کہ انسان زور سے بات کرے. یہ مسئلہ امام بخاری ثابت کر رہے ہیں. اب بذات خود حدیث جو ہے وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, یہ حدیث بہت سے صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے, اور اس سے ہمیں کچھ اور مسائل پتہ چلتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ بہت اچھی طرح کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ انسان بس جلدی جلدی میں آدھا حصہ خشک رہ گیا, آدھا چہرہ گیلا کیا, آدھے ہاتھ گیلے کیے اور بس وہ جلدی سے ایک فریضہ ادا کر لیا اور بس نہیں. وضو کو بڑے اطمینان سے, سکون سے اور اچھی طرح سے کرنے کا ہے. اچھا, تو وضو جو ہے اس میں اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں دھونا ہوتا ہے. اب جو وضو کے لیے جو قرآن میں جو, ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا کھول لوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں. نہیں یہ نہیں, سوری, غلط. اوکے, یہ فائل ایک سیکنڈ میں شیئر کر لوں. دیکھیے یہ وضو کا جو حکم آیا, ٹھیک ہے, اس میں اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں. ذرا سا میں اس کو صحیح کر لوں. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. دیکھیے یہ جو ہے نا ارجلکم, یہاں پر کچھ لوگوں نے
اس کا اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ارجلکم بھی پڑھا ہے، حالانکہ اصل صحیح پڑھنا کیا ہے، ارجلکم. اب اس میں کیا فرق آ گیا ارجلکم پڑھنے میں اور ارجلکم. دیکھیں عربی زبان کی تھوڑی سی گرامر بتاتی ہوں کہ عربی زبان میں جب دو چیزوں کے درمیان واو اور کا لفظ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے زید اور حامد، ٹھیک ہے، زید اور حامد. تو میں کہتی ہوں جا آیا، آئے، زید زیدن و حامدن. تو مجھے دو بار جا کو نہیں لانا پڑتا، جیسے آیا زید اور حامد، یعنی فعل کو دو بار لانا نہیں پڑا. جو عمل فعل نے زید پر کیا وہی عمل حامد پر اپلائی ہوا کہ زید بھی آیا اور حامد بھی آیا، ٹھیک ہے. تو اب اردو میں بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ زید آیا اور حامد آیا ہم نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں زید اور حامد آئے. تو اور ڈالنے کے بعد ہم کو فعل کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا پڑا، ٹھیک ہے. اسی طرح عربی زبان میں جب واو آ جاتا ہے تو جو کام پہلے پر ہو رہا ہوتا ہے وہی کام دوسرے پر ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر فغسلو، دھو لو، ٹھیک ہے، دو او وجوہکم، اپنے چہروں کو، ٹھیک ہے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو. اب دیکھیں اپنے چہروں کو دھو لو، ایک بار دھونے کا فعل جو ہے وہ کس پر اپلائی ہوا، چہرے پر، اپنے چہرے کو دھو. پھر ایدیکم، ایدیکم پر بھی اپلائی ہو گیا، کیوں، کیونکہ بیچ میں واو آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو. اب ہاتھوں کی تھوڑی ایکسٹرا تفصیل آئی ہے کہ الل مرافق کے کوہنیوں کو بھی شامل کر لو ہاتھ دھونے میں، ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْسَحُوا، پھر مسح کرو بِرُؤُوسِكُمْ. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اور مسح کرو بِرُؤُوسِكُمْ، سین کے نیچے کسرہ ہے. اب دیکھیں وجوہ، ہاں پر زبر ہے، ایدیا یا پر زبر ہے، لیکن رؤوسی کے نیچے کسرہ ہے. تو اب اغسلو، دھونے کا جو فعل ہے اس کا جو ہے وہ سر کے اوپر اپلائی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہوا، کیونکہ فاغسلو وجوہکم، وجوہ زبر کی وجہ سے مفعول بن گیا کہ اپنے. یہ تھوڑی سی گرامر ہے، پلیز آپ لوگ صبر سے سنیں انشاءاللہ، کیونکہ اس میں علماء نے جو اس میں حکم نکالا ہے اس کا میں فرق بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو. اس کے لیے آپ کو گرامر سمجھنا تھوڑی سی ضروری ہے، جس کو مشکل لگے وہ سن لے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. تو دھو لو اپنے چہروں کو. اب یہاں پر یہ فعل ہے اور یہ مفعول ہے کہ دھونے کا اثر کس پر ہوا، چہرے پر، کہ چہروں کو دھو لو. تو مفعول کا آخری حرف پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے چہرے کو دھو لو، اور ایدیا یا پر زبر آ گیا تو گویا اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو. لیکن رؤوس بھی روسی، سین کے نیچے کسرہ آ گیا، اس کا مطلب روس کا مطلب ہوتا ہے سروں کو. اب سر پر اغسلو کا اثر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا، سر کو نہیں دھونا ہے وضو کرنے میں، ٹھیک ہے. کیونکہ سر کے سین پر فتح ہوتا تو پھر کیا مطلب ہوتا کہ اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے سر کو دھو. لیکن سر کے سین کے نیچے کسرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کنیکشن اغسلو سے وجوہ کو اور ایدی کو تھا وہ سر کو نہیں ہے. لیکن ارجلکم و ارجلکم، ارجلا کے لام پر فتح آ گیا، گویا کہ ارجلا پر اغسلو کا اثر آ رہا ہے، کیونکہ چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو اور اپنے پاؤں کو دھو، ٹھیک ہے. اب بیچ میں پھر رؤس کو کیوں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ وضو کی ترتیب ہے. پہلے ہم چہرے کو دھوتے ہیں، پھر ہاتھوں کو دھوتے ہیں کوہنیوں کے سمیت، اس کے بعد ہم سر پہ مسح کرتے ہیں، پھر پیر کو دھوتے ہیں. اس لیے ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے صحیح رکھا ہے.
لیکن چونکہ پیروں کو دھونا ہوتا ہے تو پیر کے لام پر زبر ہے تاکہ یہ اغسلو کا اثر ارجل پر آ جائے. ٹھیک ہے. تو اب تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. دھو لو کا اثر کہاں سے آ رہا ہے؟ فاغسلو سے. اب شیعہ کا ایک شیعہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شیعہ لوگ تھوڑے سے فرق ہوتا ہے ان کے بہت سی چیزوں میں. شیعہ کے کچھ گروہ جو ہے وہ ارجولیکم کو ارجولیکم پڑھتے ہیں، لام کے نیچے کسرہ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ارجلی جو ہے وہ اس کا تعلق سہو سے ہے، مسح کرو سے ہے، اغسل سے نہیں ہے. تو گویا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو میں پیر پر ہم ہر وقت مسح کر سکتے ہیں، یعنی کہ جرابیں پہنی ہوئی ہو نہیں پہنی ہو لیکن پیر کو دھونا ضروری نہیں ہے، پیر پر صرف مسح کرنا ہے. لیکن اصل حکم کیا ہے کہ پیر کو دھونا ہے. یہ ایک فرق آ گیا، اور اس لام کی زبر اور زیر سے کچھ لوگوں نے اس کو زیر پڑھ کر اس کا ترجمہ غلط لیا اور اس میں یہ حکم نکالا کہ پیروں پر مسح کرنا ہے، پیروں کو نہیں دھونا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز بہت کمپلیکس نہیں لگی ہوگی. تو اب یہاں پر اس حدیث میں ہمیں یہ ثابت ہوا یہ مسئلہ بھی کہ پیروں کو اچھی طرح دھونا ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث ہمیں سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بات کو یعنی کہ صحابہ کرام کو زور دے کر ایک طرح سے ڈانٹ کر کہا کہ نہیں، پیروں کو اچھی طرح دھو وضو میں. تو یہ حدیث بھی سپورٹ کرتی ہے اس حکم کو کہ پیروں پر مسح کا حکم الگ ہے. جب انسان نے موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وضو کر کے موزے پہن لے، پھر اگلے نماز تک موزے نہیں اتارے، لیکن وضو بیچ میں ٹوٹا ہے تو پھر پورا وضو کر کے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. اس کا حکم الگ ہے. انشاءاللہ جب ہم وضو کے مسائل پڑھیں گے تو اس پر وہ آئے گا. لیکن یہ حدیث سپورٹ کر رہی ہے اس آیت کے ترجمے کو کہ یہاں پر ارجلکم ہے، یعنی کہ پیروں کا تعلق دھونے سے ہے نہ کہ مسح سے ہے. تو یہ انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ لوگوں کو. کسی کو نہیں آیا تو میں بعد میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں مجھے. تو یہ یہاں پر اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فائدہ اس سے یہ ہوا اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو 2 یا 3 بار دہرایا. تو ایک ادب ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک کوئی اہم بات ہو تو ٹیچر یا امام بات کو بار بار دہرا بھی سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات اہم بات کو دہرانا ثابت ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور بھی لائے ہیں. اس کو امام بخاری جو ہے وہ کتاب العلم میں ہی لائے ہیں ایک جگہ پر، اور اس سے جو ہے وہ یہ مسئلہ ثابت کیا کہ بات کو ایک عالم بات کو دہرا سکتا ہے، 3 بار بھی کہہ سکتا ہے، 2 بار بھی کہہ سکتا ہے. اور دوسرا مسئلہ امام بخاری نے کتاب الوضو میں حدیث نمبر 163 میں باب ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا، تو یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے. یہ 2 مسائل اور بھی ثابت کیے امام بخاری نے. الحمدللہ یہ حدیث پوری ہوئی.